ماہنامہ تعلیم القرآن کا پہلا شمارہ بھی 1957 میں نکلا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے قیام کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دعوت توحید اور سنت، رد شرک اور بدعت، یہ ہمارے اکابر کی محنت کا خلاصہ ہے، یہ عنوان، یہ مقصد تھا اس کا۔ اس مقصد کے لیے وہ حضرات جمع ہوئے جو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے تلامذہ یا خلفاء تھے، وہ لوگ جمع ہوئے ایک جگہ، مقصد یہی سامنے لایا گیا۔ تو جو بالکل ابتدائی باڈی تھی اس کی، اس میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی، مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، مولانا قاضی شمس الدین صاحب، مولانا قاضی نور محمد صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ مرجانی صاحب، مولانا سجاد حسین صاحب، اسی طرح مفتی عبد الرشید صاحب، یہ بڑے بڑے حضرات تھے، مولانا محمد حسین شاہ نیلوی، یہ لوگ تھے۔ یہ ابتدائی باڈی تھی۔ اس ابتدائی باڈی میں سوائے مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب اور محمد حسین نیلوی شاہ صاحب، ان دونوں کے باقی کوئی بھی مماتی نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں پکی رکھیں، باقی کوئی بھی مماتی نہیں۔ تفصیل اگر آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تفصیل مولانا عبد المعبود صاحب کی کتاب عقیدہ شیخ القرآن میں موجود ہے۔ میرے بھی 2-3 مضامین اس پہ چھپ چکے ہیں۔ امام اہل سنت نمبر جو چھپا ہے بہاولپور سے، اس میں بھی میرا یہ مضمون اس طرح کا موجود ہے۔ باقی بھی کئی جگہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، ان میں کوئی بھی آدمی مماتی نہیں ہے سوائے ان دو کے۔ مولانا طاہر پنجپیری صاحب اور سجاد صاحب، ان حضرات کے متعلق واضح کوئی چیز نہیں کہ انہوں نے انکار کیا ہو، نہ کوئی ایسی واضح چیز ہے کہ انہوں نے اقرار کیا۔ سجاد صاحب نے اپنی کتاب اقامت البرہان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سماع عند القبر کو تسلیم کیا ہے، اور آخر تک ان سے اس پہ رجوع ثابت نہیں۔ مولانا طاہر پنجپیری صاحب کے اشاعت التوحید میں آنے سے پہلے تھے، پھر اختلاف ہوا، الگ ہو گئے، پھر آئے۔ دوبارہ آنے سے پہلے فتوے اس طرح کے آئے ہیں اور جماعتی فیصلے آئے ہیں جس میں سماع صلاۃ السلام عند القبر کا انکار ہے، لیکن ان کے دور کے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی انکار نہیں، اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملی، ہم نہ انکار اور نہ اس بات میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ باقی لوگ واضح طور پہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ کے متعلق مولانا عبد المعبود صاحب کی کتاب چھپ چکی ہے عقیدہ شیخ القرآن، اس میں تفصیل موجود ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ شروع میں ساتھ تھے، پھر سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا رویہ دیکھتے ہوئے وہ الگ ہو گئے۔ وہ خود اپنے دروس میں یہ بیان فرماتے تھے، اور اپنے استاذ مولانا عبد القدیر صاحب مومن پوری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ان کی ارشاد العلماء، اس کے ابتدائیے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے رویے کی وجہ سے پھر وہ الگ ہو گئے۔ اسی طرح باقی حضرات میں سے قاضی شمس الدین صاحب وہ بھی قائل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسالک العلماء میں لکھا ہے کہ نہ صرف میں عند القبر سماع صلاۃ والسلام کا قائل ہوں، بلکہ اس کو 1000 بار باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ ان کے بھائی قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے 1962 میں قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو تشریف لائے تو اس فیصلے پہ انہوں نے دستخط کیے تھے، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسی مجلس میں جس میں انہوں نے دستخط کیے، اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی زندگی کے آخری دستخط یہ تھے۔ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ سے بڑے تھے اور اشاعت التوحید کے بڑے علماء میں سے تھے۔ اسی طرح مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مرجانی رحمہ اللہ جو گزرے ہیں وہ بھی قائل تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے الوصایہ، الوصایہ میں انہوں نے وصیت کی ہے، ہاں صلاۃ و سلام خطاب کے صیغہ سے عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھے،
اس میں برکات ہیں، اور احکر سماع صلاۃ و سلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے، وصیت نامہ صفحہ 116۔ یہ وصیت نامہ ماہنامہ نغمہ توحید میں بھی چھپا ہے ان کی وفات کے بعد۔ اس وصیت نامے پہ ایک حاشیہ لکھا ہے مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب گجراتی نے، وہ بھی ذرا سن لے، وہ بڑا دلچسپ ہے حاشیہ۔ اس پہ وہ حاشیے میں لکھتے ہیں، کتاب کے حاشیہ پر مسئلہ سماع صلاۃ و سلام کا ذکر بالکل اسی انداز میں ہے، اور یہ اس زمانہ کی بات ہے جب اس مسئلہ پر جماعت کا متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اب تو الحمدللہ عدم سماع پر جماعت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ ماہنامہ نغمہ توحید پہلے صراط مستقیم کے نام سے چھپتا تھا، ماہنامہ صراط مستقیم گجرات، دسمبر 1987، صفحہ 44۔ اب دیکھیں، ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت پیش کرو، اور خود کہتے ہیں کہ یہ جماعتی فیصلے سے پہلے کی بات ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو کیا جماعتی فیصلے سے کسی فوت شدہ آدمی کا عقیدہ بدل سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات پاک کا انکار کرنے کی وجہ سے ایسی اوٹ پٹانگ اور عجیب و غریب باتیں ان لوگوں نے پیش کی۔ تو اب میں